یہ آپ نے ابھی سنا ہے کہ جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے وہ اسلامی ریاست کے خد و خال۔ جماعت اسلامی اسلامی ریاست کے لیے ہی قائم ہوئی ہے۔ اگر کہا جائے کہ پاکستان خود اسلامی ریاست کے لیے قائم ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی ریاست ابھی قائم نہیں ہوئی۔ 1947 سے لے کر اب تک 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، ایک تب و تاز ہے، ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست قائم ہو۔ بدقسمتی سے اس ملک کے عوام میں ہر مرتبہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اس دھوکہ کھانے کے اندر ان کی حالت یہ ہے کہ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ شوق گل بوسی میں نے کانٹوں پہ زبان رکھی، تو کانٹوں کو ہی مسلسل ہے، ان کو ہی ووٹ دے رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کے سانپ اور بچھو منتخب کرتے ہیں اور اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور 5 سال مجلس شام وظیفہ مناتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ کم از کم وہ لوگ کہ جو اس پر یقین رکھتے ہیں اسلامی ریاست پر اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ بات ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ یہ اسلامی ریاست کا قیام کوئی یہ نہیں ہے کہ جو قائم کر دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ قائم کرے اس کا بھی بھلا، بلکہ اس کا قائم کرنا لازمی ہے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری پیغمبروں نے ادا کی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ اس لیے یہ ذمہ داری ایسی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اگر کبھی قائم ہو گئی تو ٹھیک ہے، بلکہ ہمیں مسلسل یہ کام کرتے رہتا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام قائم۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں ہم اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اسلام ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ یہودیت، عیسائیت کوئی دین نہیں ہے، ان پیغمبروں کے بھی دین اسلام تھا۔ اور دوسری بات ہم یہ تازہ کر لیں کہ یہ دین ایک مکمل دین ہے، الیوم اکملت، ہمیں بھی مکمل داخل ہونے کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو تم بھی دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی کا کوئی پہلو دین سے باہر نہ ہو، نہ تمہارے گھر، نہ تمہارے کاروبار، نہ تمہاری ملازمتیں، نہ تمہارے کوچہ و بازار، نہ تمہاری عدالتیں، نہ تمہاری پارلیمنٹ، نہ تمہاری اسمبلیاں، کوئی چیز بھی اس دین سے باہر نہ ہو، نہ تمہارا نظام تعلیم، نہ نظام سیاست، نہ نظام معاشرت، کوئی بھی دین سے باہر نہ ہو، ہر چیز دین کے اندر۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی کہ اس ملک کے اندر دین کو قائم کرے، دین کی اقامت کرے اور ایک اسلامی ریاست قائم کرے۔ یہی ہمارا منشور ابھی 2-3 دن بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ کے لیے منشور کا اعلان ہوگا۔ تو پہلے بھی ہمارے منشور میں ریاست مدینہ کا قیام شامل تھا، جس کو بعد میں دوسری پارٹیوں نے بھی یہ لفظ اپنا لیا، اور اب بھی الحمدللہ 22 تاریخ کو اس منشور کا اعلان امیر جماعت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا منشور کا یہ حصہ اہم ترین ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اس ریاست کے مقاصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم کے بھی دربار میں سفیر کے طور پر جانے کا موقع ملا۔ رستم نے بلایا، ایران کا صبح سلاد تھا کہ بھائی تم لوگ جنگ لڑنے آئے ہو، پہلے ہم سے بات کرو۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں کس لیے نکلے ہو؟ مال غنیمت چاہیے، ہم اپنے آپ ہی دے دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی علاقہ تمہیں مل جائے
تو یہ اپنی سرحدوں کے تمہاری سرحدوں کے قریب قریب کام ملا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ ہم مال غنیمت کے لیے نکلے ہیں، نہ کشور کشائی کے لیے نکلے ہیں، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی کریں۔ یہ ہے اسلامی ریاست، بندوں پر بندوں کا حکم نہ چلے، بندوں کے رب کا حکم چلے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تعارف کروایا گیا کہ الذین مکناہم فی الارض، جب انہیں زمین کا اقتدار ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا پورا نظام، نظام عبادات قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اسلام کا معاشی نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست ہے۔ اس میں قرآن و سنت کی بالادستی ہے، بہت سارے پہلو ہیں، میں اختصار کے ساتھ کہا کہ ہر پہلو آپ کے سامنے آؤ۔ اب اسلامی ریاست کا سب سے پہلی امتیازی بات یہ ہے کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین، کسی اسمبلی کی، کسی پارلیمنٹ کی، کسی صدر کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی آرمی چیف کی، کسی چیف جسٹس کی نہیں، بلکہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین۔ یہ اہم ترین فرق ہے مغربی جمہوریت میں اور اسلامی نظام میں۔ مغربی جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ وہ اختیارات رکھتی ہے جو چاہے کر دے، وہ مرد کی شادی کو کا قانون بنا دے، وہ عورت کی شادی کا قانون بنا دے، اور بن رہے ہیں، بن چکے ہیں۔ لیکن اسلام کے نظام کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے۔ ساری اسمبلیاں مل کر 100% ووٹ دے کر بھی کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتی۔ یہ پہلی بات ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین۔ لا الہ اعلان ہے، فرما روا کوئی نہیں، اور حاکم اعلیٰ بجز ذات خدا کوئی نہیں، اللہ حاکم اعلیٰ۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ بنیاد ہے، محمد الرسول اللہ اس بنیاد پر عمارت ہے۔ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظام ہے۔ تو یہ اسلام کا پورا نظام 12 اور 12 24 اور دن کے 24 گھنٹے، تو یہ سارا ہمارے پورے دن کا اور پورے سال کا اور پوری زندگی کا لاہ عمل لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین۔ پھر دوسری بات اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لازمی ہے اطاعت۔ قرآن پاک کے اندر اسلام کے سیاسی نظام پر ایک چھوٹی سی آیت ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر پہ یعنی اپنے حکمرانوں کی۔ لیکن قرآن کی بلاغت پہ قربان جائیے، لا الہ اطیعوا اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت لازمی ہے، مستقل بذات ہے، غیر مشروط ہے۔ رسول کی اطاعت بھی لازمی، دائمی، ابدی، ازلی اور غیر مشروط ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اس کے لیے الگ سے لفظ نہیں دیا گیا، اس لیے یہ اطیعوا۔ اور پھر اولی الامر منکم، تم میں سے اولی الامر ہوں، عربی کا لفظ علیکم بھی ہو سکتا تھا، تمہارے اوپر ہو۔ اسلام اوپر سے مسلط ہونے والوں کو نہیں، بلکہ منکم، جو تم میں سے آزاد مرضی کے ساتھ، آزاد بیعت کے ساتھ چنے جائیں، ان حکمرانوں کی بات منکم، تم میں سے ہوں، تمہارے اوپر مسلط نہ ہو۔ تو یہ دوسری اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کے اندر ختم نبوت ہے، اسی کے اندر ناموس رسالت کا تحفظ ہے، بہت سارے پہلو اس میں آتے ہیں۔ تیسری بات اسلامی ریاست کی معیار قیادت ہے، قیادت
कौन पाएंगे बने, सदर, वजीर आजम और नगरी निगरान कौन बने? तो क़यादत का बयान कुरान पाक ने दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से क़यादत का हकदार वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। अल्लाह से डरने वाले ये हुक्मरान, तारीख इंसानियत के अंदर इस्लाम ने ये हुक्मरान दिए, जो चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं तो कहते हैं काश अबू बकर परिंदा होता कि क़यामत के दिन परिंदों से हिसाब नहीं लिया जाएगा और अबू बकर से क़यामत के दिन हिसाब। जो ये कहते हैं कि दरियाए फुरात के परले किनारे पे एक बकरी का बच्चा भी भूख से मर गया तो क़यामत के दिन उम्र से उसका हिसाब किया। ये अल्लाह से डरने वाले हुक्मरान ये इस्लाम ने दिए और इनका मेयारे क़यादत जो है वो इसी अंदाज में। फिर इसके बाद जमहूरियत है। दुनिया ने जमहूरियत के नाम तो 200-400 साल में सुने हैं। इस्लाम ने ये दिया कि तुम्हारे हुक्मरान वो उन पर तुम्हारे सामने अल्लाह और कल के सामने जवाब दे। डेमोक्रेसी का सही तस्वुर है कि यहाँ पर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक कोई आपस के अंदर रिश्तेदारी या उनकी, फिर इसी तरह हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा, ये सारे के सारे क़यादत के मेयार के ऊपर पूरे उतर के और लोगों की मर्जी के साथ इनको चुना गया था। फिर इसी तरह इस्लाम के निज़ाम की 5वीं बात शूराइयत है। वामरों की शूरा बैनहुम, इनके मामलात मुशावरत, इस्लाम डिक्टेटरशिप का दीन नहीं है। मशवरे के साथ बशाविरहुम फिल अम्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया इनसे मशवरा कीजिए। तो मशावरत का निज़ाम, ये पार्लियामेंट जो है वो मशवरे का, कानून साजी तो हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला कारसाज भी है और कानून साज भी है। कानून तो है लेकिन कानून पर अमल दरामद किस लिए, किस तरह करना है, इसके लिए फिर पार्लियामेंट है, असेंबली है, शूरा है और उसके शुराइयत का ये इतना मुकम्मल निज़ाम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा। एक हिंदू मुफक्कर ने ये बात लिखी कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगियों का मुताला किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सारा निज़ाम कम्युनिज्म मिलकर भी एक सिद्दीक़ अकबर पेश नहीं कर और सारा निज़ाम डेमोक्रेसी मिलकर भी एक फारूक आज़म पेश नहीं कर और सारा निज़ाम सरमायादारी मिलकर भी एक उस्मान गनी पेश नहीं कर और सारी अस्करियत और मिलिट्री एजुकेशन मिलकर भी एक अली मुर्तज़ा पेश नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम और उनकी हुकूमत थी और इसलिए इस कानून की हाकमियत, कानून की बालादस्ती ये सारी थी। अब इसकी कुछ इनकलाबी बातें मैं आपके लिए, एक इनकलाबी निज़ाम था। दुनिया को गुलाम की सरदारों की, जहाँ तो बादशाहों की गुलामियाँ होती थी, जहाँ तो इंसानों को बगियों के अंदर जोत के कोड़े उन पे बरसाए जाते थे, जहाँ तो जिंदा इंसानों को शेरों के आगे डाल दिया जाता था। दुनिया ने ये निज़ाम देखा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निज़ाम ले आए उस निज़ाम के अंदर इंसानी मसावात इस दर्जे की है कि दिन में 5 मरतबा अमीर और गरीब, आला और अदना एक सफ के अंदर खड़े होते हैं। हमारे निज़ाम इबादत का हिस्सा है। गरीब पहले आएगा, अगली सफ में होगा, अमीर बाद में आएगा, पिछली सफ में होगा। पहली सफ के अंदर खड़े हुए किसी गरीब आदमी के जहां पांव आ रहे हो, ऐन मुमकिन है कि पिछली सफ के अंदर खड़े हुए किसी बड़े VIP का वहां पे सर आ रहा हो। ये इस्लाम है जो गरीबों के कदमों में अमीरों के सर रखा है। ये इस्लाम, ये मसावात का निज़ाम, दिन के अंदर 5 मरतबा हम एक उम्मत भी बनते हैं।
مسجد کے باہر ہم پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، کشمیری ہیں، مہاجر ہیں، مقامی ہیں، لیکن مسجد میں جائیں گے تو پھر ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود، اور جب رمضان آتا ہے تو بھوک برابر تقسیم ہو جاتی ہے، امیروں کے کو بھی بھوک سے گزرنا پڑے گا، جن کے فریج بھرے ہوئے ہیں 30 کھانوں سے ان کو بھی ایک وقت کے اندر بھوک سے گزرنا پڑے گا، پیاس سے گزرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے جب حج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں تو سارے لبادے اتر جاتے ہیں، کج کلاہوں کے تاج اتر جاتے ہیں، اماموں کے پیچ کھل جاتے ہیں، جبہ و دستار اتر جاتے ہیں، جرنیلوں کی وردیاں اتر جاتی ہیں، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ یہ اسلام، ہم نے اسلام کی لذت اس قوم کو بتائی نہیں ہے، اس تک یہ پہنچایا ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام، اسلامی ریاست، یہ اسلامی نظام، یہ نظام مصطفیٰ، یہ تمہاری زندگیوں میں کتنا انقلاب آئے گا۔ یہ قوم تو 19-20 کے فرق کو تلاش کرتی ہے، یہ قوم تو ایک نالوں کے پیچھے چلتی ہے، اگر یہ ہماری خامی ہے کہ ہم ان تک یہ بات نہیں پہنچا سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام کی مساوات کا یہ نظام، آپ کو جانتے ہیں محمد علی کلے ایک مسلمان پاکستان عالمی شہرت رکھنے والے، کسی نے پوچھا کہ محمد علی تو نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں دیکھی ہیں؟ اس نے کہا خوبیاں تو بے شمار ہیں، لیکن مجھے تو بلال کا جوتا ہی چین سے نہیں بیٹھتا۔ کہا کہ یہ بلال کا جوتا ہی آپ نے کیا بات بتائی ہے؟ کہا کہ میں نے یہ واقعہ پڑھ دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جلیل القدر صحابی نے کہہ دیا ہے کالی ماں کے بیٹے۔ ٹھیک تھا، یہ تو کالی ماں کے ہی بیٹے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک متغیر ہو گیا جب اس تک یہ شکایت پہنچی، اور آپ نے کہا ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ اور وہ صحابی اب بلال کی منتیں کر رہے ہیں کہ بلال مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا کہ میں نہیں آپ سے ناراض ہی نہیں کہا کہ میں اس وقت سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے کہ میں اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھوں گا اور آپ میری گردن پر اپنے جوتا رکھیں گے، پاؤں رکھیں گے، تب میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور محمد علی کلے نے کہا یہ جوتا ہی مجھے چین سے نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ کسی کالے کو، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقویٰ، سوائے تقویٰ۔ اسلام میں اسی طرح کے بے شمار اور واقعات ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری جھلک آپ کے سامنے آ جائے۔ پھر اسلام میں نے جو انصاف کا نظام دیا، یہ انصاف کا نظام ہے دنیا کے اندر عدالتیں، اور آپ جانتے ہیں روز عدالتوں کے قصے ہوتے ہیں، کیس ہے، عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے منتقل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اس پہ عمل کرتی ہیں، کوئی انصاف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اسلام کی عدالت ہے کہ زنا دیکھ لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں بکتے ہوئے، جو ان کی اپنی تھی، چوری ہوئی تھی، اور انہوں نے اس بندے کو پکڑا، عدالت کے اندر پیش کیا، یہودی تھا، اس وقت اس نے کہا یہ میری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ میری ہے۔ اب عدالت کے اندر کھڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ بھی ہیں، امیر المومنین ہیں، اور عدالت کہہ رہی ہے کہ گواہ لائیے، ان کی اپنی بات کو نہیں مان رہی، گواہ لائیے۔ کہا کہ میرا بیٹا گواہ ہے، کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ کہا غلام میرا گواہ ہے، کہا غلام کی گواہی بھی آقا کے حق کے اندر قبول نہیں کی ہے۔ اب گواہیاں کا معاملہ تو ایک اس طرح سے چلا گیا، حتیٰ کہ ایک مرحلہ آیا کہ یوں ہونے لگا کہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہو جائے کہ یہودی طرف کے بول اٹھا کہ یہ ذرا ان کی ہے، اور یہ اسلام کا نظام عدل دیکھ کر میں بھی اسلام ان کا ہوتا ہوں، میں بھی اسلام کا ہوں۔
اسلام۔ اور جب یہ ختم ہو گیا تو قاضی نے پوچھا کہ آپ یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے فیصلے سے آپ کو کوئی ناگواری گزری ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اس پہ آپ ناراضگی کے آثار تھے۔ کہا نہیں، اس لیے ناراضگی کے آثار نہیں تھے، میں نے تو بڑا اچھا محسوس کیا کہ آپ نے ٹھیک انصاف کیا ہے۔ ناراضگی کے تھے کہ آپ نے مجھ میں اور یہودی کے اندر ایک فرق ڈالا۔ ہاں، میں نے تو کوئی فرق، ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا تھا۔ کہا کہ نہیں، آپ نے اس کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے میری کنیت سے یا ابوالحسن کہہ کے پکارا، جہاں آپ فرق کر گئے۔ یہ کنیت سے پکارنا زیادہ عزت کا معاملہ تھا، آپ نے اس پر مجھے کر دی۔ اسلامی نظام کی ہم کیا کرتے ہیں اور کس انداز پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور بات تو آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی تھی اور اس کی سفارش آ گئی، بڑی معزز گھرانے کی ہے، اس سے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، تاوان لے لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخی بات تاریخ میں محفوظ تھی کہ یہ تو فاطمہ ہے، ایک بنی مخزوم قبیلے کی، اگر اس کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ پاتا۔ اسلامی نظام کی یہ آج جو عدالتوں کے حالات ہیں ان پہ دیکھیے اور پتہ چلے کہ اسلام نے عدلیہ کا کیا نظام جو ہے وہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی اپنا سازشی لے کے آگے آپ کی عدالت کے اندر، کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا ہے، پہلے میری بات سن لو، تم دونوں اپنے دنیاوی معاملہ میرے پاس لائے ہو، این ممکن ہے کہ جو اپنا مقدمہ زیادہ اچھا پیش کر لے اس کی بات سے متاثر ہو کر میں اس کو وہ چیز دے دوں جو اس کا حق نہیں بنتا، تو وہ یہ جان لے کہ میں نے اس کو وہ چیز نہیں دی، اس کے ہاتھ پر جہنم کا نعرہ لگتا۔ یہ بات سنی تو دونوں کی چیخیں نکل گئی اور دونوں کہہ رہے ہیں حق کی لہو، میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہوں، اس کو آپ دے۔ یہ اسلام نے وہ تربیت کی تھی اور انسان کو اندر سے تبدیل کیا تھا، اندر سے بدلنا۔ اس اسلامی ریاست کے اندر فرد کو اندر سے بدلا جاتا ہے۔ یہ اندر سے بدلا ہوا فرد وہ ہے کہ جب شراب کی بندش کا حکم آ جاتا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام، تو کوئی نہیں کرتا کہ یہ اسٹاک کو بیچ لیں، یہ تو پی لیں یا اس کو یہودیوں کو دے دیں، بلکہ وہیں پر مدینہ منورہ کی گلیوں میں ساغر و مینا اور سرائیاں توڑی جاتی ہیں اور سڑکوں پر شراب بہا دی جاتی ہے۔ اور یہ اسلامی نظام کے اندر یہ ہے کہ ایک عورت آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھے اس جرم کی سزا دی ہے۔ جس جرم کو کرتے ہوئے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی گواہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کتنی ہے؟ کہاں پتہ ہے، لیکن جتنی بھی زیادہ ہو آخرت کی سزا سے تو بہرحال کم ہو۔ یہ اسلام نے معاشرہ بدل دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس میں عدل کی بے شمار مثالیں ہیں اور پھر فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ آج دنیا کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یعنی فلاحی ریاستیں ہیں، جو فلاحی ریاستیں اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو الاؤنس دیا جائے، اگر کوئی غریب ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی محتاج ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس نظام کا نام رکھا ہوا ہے عمر راز، عمر کے قاضی۔ دنیا میں پہلی مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد بیمار ہو جائے تو اس کا علاج معالجہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی غریب ہے اس کے بچوں کی کفالت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور کس طرح سے ہے، رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بچے روتے ہی ہیں، گزر گئے، پھر واپس
واپس آئے بچہ ابھی بھی رو رہا، دروازہ کھٹکھٹایا اس کا اور اونچی آواز سے کہا بیوی اپنے بچے کو چپ کراؤ۔ اندر سے آواز آئی یہ بات مجھے نہ کہو، یہ بات جا کے عمر کو سمجھاؤ۔ عمر باہر ہی کھڑے ہیں، کہا کہ بیوی تمہارے بچے کے رونے کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ کہا عمر سے ہی تعلق ہے، عمر نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا اور روٹی کھانا نہیں شروع کرے گا اس کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا۔ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، یہ رو رہا ہے، یہ عمر کو سمجھاؤ۔ اس گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہا عمر تو نے اس امت کی کتنی ماں اور کتنے بچوں کو رلایا ہوگا۔ اور اگلی صبح یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ آج کے بعد پیدا ہونے والے ہر بچے کا پیدا ہوتے ہی وظیفہ بیت المال سے لگا۔ یہ اسلامی نظام ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ یہ باتیں ساری مشہور ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم رات کے وقت گشت میں لگے ہوئے نکلے ہوئے تھے، ایک جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کوئی قافلہ یہاں اترا ہے، چلو اس کا حال دیکھتے ہیں۔ جب ہم قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت ہے اور 3-4 بچے ہیں، اور اس کے بچے مسلسل رو رہے ہیں۔ عورت نے ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے اور بچے روتے جا رہے ہیں۔ سلام کیا اور کہا کہ بہن اگر تم اجازت ہو تو ہم آگے آ جائیں۔ تو کہا اگر اچھی نیت سے آ رہے ہو تو آگے آ جا کے سلام کیا۔ کہا کون ہو؟ کہا کہ میں مسافر ہوں اور آئی ہوں مدینہ منورہ میں۔ کہا کہ یہ اس ہانڈی میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، پانی ہے اور پانی میں پتھر ہے، اور یہ اس لیے ڈالے ہیں کہ یہ بچے بہل جائیں، میرے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تڑپ کے اٹھے اور اسلم سے کہا کہ آؤ چلیں۔ پھر اس کے بعد اسلم کہتا ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ تک گئے اور وہاں بیت المال کھلوایا، آٹا اور گھی اور باقی ساری چیزیں رکھی، بوری بھر گئی۔ تو مجھے کہا کہ اسلم یہ بوری اٹھا کے میرے کندھوں پہ رکھو۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ کہا کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ پھر اس کے بعد وہ لے کے وہاں پہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد کہا اس عورت کو کہ یہ لو آٹا تم روٹیاں گوندو، آٹا گوندو روٹیاں پکاؤ اور میں تمہارا سہالی پکاتا ہوں۔ اور اب 17 لاکھ بلکہ 22 لاکھ مربع میل کی ریاست کے حکمران عمر فاروق ایک غریب مسافر عورت کی ہانڈی پکا رہے ہیں، اور غلام کہتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے جب دھواں نکل کے باہر جاتا تھا تو مجھے وہ منظر اب تک دیکھ چلتا ہے۔ پھر روٹی پک گئی، بچوں نے کھا لی، مڑنے لگے تو کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ کیا چیز اب کیا باقی ہے؟ ہاں ایک چیز باقی ہے۔ جب ہم آئے تھے تو یہ بچے رو رہے تھے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے ہنسنے اور کھیلنے لگے، جا کے میں پھر اپنے بستر پہ آرام سے سو سکوں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، ویلفیئر اسٹیٹ۔ آج کیا حالات ہیں؟ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور کوئی بولتا نہیں ہے۔ یعنی ہمارا معاشرہ اس طرح سے گنگا ہو گیا ہے کہ لوگ ظلم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں اور قرضوں پہ قرضے یہ حکمران لے کے اور سود لے کے اور سودی کاروبار کر کے اس قوم کو غریب بنائے گا۔ 4000 ارب روپیہ پچھلے سال کے بجٹ میں صرف سود کی مد میں تھا۔ یہ سود کسی عمران خان نے اور میاں شہباز شریف نے تو نہیں دینا تھا، یہ مجھ سے آپ سے بلوں میں شامل کر کے انہوں نے دیا، اور IMF سے جو قرضے انہوں نے لیے ہیں جس کا کوئی فائدہ مجھے نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے، کیا چیز بنی ہے ان قرضوں کے ذریعے؟ لیکن ان کی وجہ سے بجلی اور گیس اور پیٹرول اور ڈیزل مسلسل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں۔ سوائے احتجاج بھی یہ قوم نہیں
ظالموں کو دیتی ہے، پھر موقع آئے گا پھر نہیں کوئی دے گی۔ تو یہاں پر یہ ہے، لیکن اسلام وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا نظام ہے کہ جس کے اندر ریاست کو خیال ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، ریاست کو خیال ہے کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب قیامت کے دن عمر فاروق کو دینا ہوگا۔ اسلام کے نظام کے اندر سود سے وہ پاک ہے، اور سود سے پاک نظام کو اللہ کی گارنٹی حاصل ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے حکم سے منہ موڑیں گے ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے، ہماری معیشت نہ جائے۔ اور اس میں یہ فرمان کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں۔ ہم نے یہ راستہ نہیں اپنایا، ہم برکتوں کے دروازوں سے محروم ہیں، اور ہم ایک بہت ہی بہترین ملک ہونے کے باوجود ایک قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کے نظام کے اندر کوئی، اور ہم نے جو اپنا رکھا ہے منشور، اس میں کوئی عیانت نہیں ہے۔ ہم خود انحصاری کا راستہ اپنائیں گے اور سود سے پاک معیشت قائم کریں گے۔ زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس کو ہم نے کیلکولیٹ کروایا تو کھربوں کے اندر زکوٰۃ بنتی ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ پورے طور پہ وصول کی جائے تو 1 کروڑ خاندان، جن میں سے 6 یا 7 افراد پر مشتمل ہے خاندان، اس کو 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ امداد دی جا سکتی ہے۔ اتنا پوٹینشیل ہے صرف زکوٰۃ کا، یہ کیپٹل پہ لگتی ہے، انکم پہ نہیں ہے۔ اور اس کے لحاظ سے تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع ملے گا تو جماعت اسلامی اس چیز کو ایک بہترین معیشت جو ہے وہ قائم کرے گی۔ پھر اس کے بعد آتی ہے گڈ گورننس، یعنی اچھی انتظامیہ۔ آج یہ الفاظ ہے نا ہمارے معاشرے میں، گڈ گورننس کی فلاں جماعت اسلامی نے گڈ گورننس کا کراچی میں بھی مظاہرہ کیا ہے، خیبر میں بھی کیا ہے، جہاں جہاں بھی موقع ملا۔ یہ گڈ گورننس کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گورنر اور اپنے ڈپٹی کمشنر مقرر کیے تو ان کی کوالیفیکیشن دیکھی کہ انتظامی لحاظ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان کی بہت ساری خوبیاں۔ پھر ان سے حلف لیا کہ جب تک تم گورنر رہو گے تمہارے گھر میں باریک آٹے کی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں پکے گی، موٹے آٹے کی روٹی پکے گی۔ تم موٹا لباس پہنو گے، باریک کرتا نہیں پہنو گے۔ تم جو معاشرہ عام طور پر جن چیزوں کا ہے وہ تمہارے، تم بھی وہی استعمال کرو گے۔ ترکی گھوڑا نہیں استعمال کرو گے، عربی گھوڑا استعمال کرو گے، یعنی یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد تمہاری گھر کی جوڑی نہیں ہوگی۔ یہ سارے حلف لیا۔ پھر اس پر مقرر کیا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول اعلیٰ کہ آپ چیک کریں کہیں اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی۔ پھر خود کھلی عدالتیں بھی لگائیں، کھلی کچہریاں، لوگوں سے پوچھا۔ حج کے موقع پہ خاص طور پر جو لوگ آتے تھے مختلف علاقوں سے، ان سے دریافت کیا کہ آپ کو اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ گورنر سے شکایت ہو گئی۔ ایک ایسا موقع تھا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا جی ہے گورنر سے 3 شکایتیں ہیں، کہا بیان کیجیے۔ کہا پہلی شکایت تو یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب ہر روز گھر سے دیر سے نکلتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن یہ گھر سے باہر ہی نہیں آتے۔ اور تیسری شکایت ان سے یہ ہے کہ رات زیادہ دیر ہو جائے اور کوئی سائل چلا جائے تو یہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ کتنی معصوم سی شکایتیں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر کے بتائیے، کہا میری بات پہ پردہ پڑا رہتا اگر یہ شکایتیں نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے شکایتیں، میں تھوڑا دیر سے نکلتا ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں ہے، میں گھر کا کھانا خود پکاتا ہوں، اس لیے دیر ہے۔ مہینے میں 1 بار میں گھر کے کپڑے 2-4 جوڑے ہی ہیں وہ خود دھوتا ہوں، سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اور اس وجہ سے اس دن میں
صرف نمازوں کے لیے نکلتے۔ تیسری شکایت بھی ٹھیک ہے، سارا دن تو لوگوں کے ہی کام کرتا ہوں، رات کا وقت میں نے رب سے ملاقات کے لیے رکھا ہے، مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، ایسے میں کوئی آ جاتا ہے تو اس کی بات کا جواب نہیں۔ یہ ہے اسلام کی کل پروردگار، ایسے حکمران کہ جن کو اس بات کا خیال ہے، اور اس طرح سے جو نہ محلات تھے وہاں پہ جو آج ہمارے ہاں حالات ہیں، نہ اتنے خرچ تھے کہ جتنے آج ایک ایک گھرانے کا، ایک وزیر اعظم اور صدر کے گھر کا خرچ جو ہے وہ کروڑوں روپے روزانہ کا ہے، تو وہاں تو سادہ زندگی تھی، خلیفہ کا اپنا ہی مکان تھا، مسجد جو ہے وہی گورنر ہاؤس تھا یا ایوان صدر تھا۔ تو اس طرح سے پھر ایک نظام ہے جو ہے اسلام کا، وہ کسوہ کا نظام ہے، محاسبے کا، یعنی نظام احتساب مقرر کیا گیا۔ میں نے جیسے بتایا کہ حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محتسب اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ تو اس طرح حسبہ کے نظام کے اندر بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو آپ کو ہمارے یہاں کرپشن کا حال ہے، ہر پارٹی کرپشن کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ سوائے جماعت اسلامی کے جتنے بھی اس ملک کے اندر فہرستیں آتی رہی ہیں، پلاٹ لینے والوں کی، قرضے لینے والوں کی، قرضے معاف کرانے والوں کی، کرپشن کرنے والوں کی، وکی لیکس کی، پھر اسی طرح دیگر پاناما لیکس وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آتے رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ جماعت اسلامی کی کسی ایک آدمی کا بھی نام اس میں شامل نہیں ہے، لیکن کوئی پارٹی بچی نہیں رہی، ہر ایک جو ہے وہ دوسرے پر الزام اور دوسرے کے اس پہ الزام، اور الٹیمیٹ آخر کار کچھ بھی نہیں ہوتا، اس قوم کے خزانے لوٹے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام قائم کیا تھا، جب کسرا کا شکست ہو گئی اور وہاں سے مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گئے سونے اور چاندی کے، اور ساتھ فہرست بھی تھی کہ جس میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی جو بھیجی گئی تھی، تو اس موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اتنی بڑی فتح ہو گئی، کہا کہ میرے یہ آنسو بھی خوشی کے ہی آنسو ہیں، ہم عرب کے لوگ تو چور اور ڈاکو تھے، لیکن اسلام نے اتنی کرم نوازی کی کہ یہ مال غنیمت کا سامان ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچا ہے، اور جو فہرست ساتھ آئی ہے اس میں سے کسی ایک سوئی کی بھی کمی نہیں ہوئی، سارا سامان مکمل پہنچا۔ اسلام نے یہ معیار کیا ہے بڑی سیاست کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دو بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ یہ گئے جہاد پر اور واپس آ رہے تھے، تو بصرہ کے جو حکمران تھے انہوں نے کہا، عراق میں گئے تھے کہ جی آپ جا رہے ہیں مدینہ منورہ، تو میں آپ کوئی بیت المال کی رقم بھیجنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے، اور یہ رقم میں آپ کو قرض دیتا ہوں، امانت وہ ضائع ہو جائے تو اس میں جان بوجھ کے اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ کوئی تاوان نہیں ہے، لیکن قرض آپ کو دینا پڑے گا، اس لیے قرض کے طور پر دیتا ہوں۔ آپ اس کا یہ بھی کریں کہ جہاں سے سامان تجارت خرید لیں وہاں جا کے بیچ دیں اور منافع آپ لے لیں اور بیت المال کی رقم دے دیں۔ اب یہ بات بظاہر کوئی اس میں خامی نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ کیا یہ رعایت جو ہے یہ گورنر نے سب کو دی تھی؟ باقی سب کو تو نہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا تھا۔ کہا کہ پھر ساری رقم بیت المال میں جمع کرا جو منافع تم نے دیا۔ انہوں نے کہا جی اب تو قرض دے کے آئے ہیں، ہم تو ایک ذمہ داری اٹھا کے محنت کی ہے، ہم اپنے اس پہ عبید اللہ جو ہے عبداللہ اور عبید اللہ، عبداللہ تو خاموش رہے، عبید اللہ نے بحث کی کہ یہ کس طرح سے ہے، آپ کیا قرض کی رقم کے اوپر بھی منافع لیں گے؟ تو بہرحال شورا میں مسئلہ آیا اور شورا نے فیصلہ کیا کہ اس کو مضاربہ کی شکل دے دی جائے کہ
رقم بیت المال کی محنت انہوں نے کی ہے، آدھا منافع بیت المال میں چلا جائے اور آدھا منافع ان کو دے دیا جائے۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے کہ جہاں پر کوئی تھوڑا سا بھی اعتماد تھا تو خلیفہ نے اس کو بھی اپنی اولاد کے حق میں استعمال نہیں ہونے دیا۔ پھر اسی طرح بے شماری باتیں ہیں، یعنی یہ جو مشہور بات تھی کہ کرتا جو تھا، پوچھ لیا کہ آپ کے کرتے جب یہ کپڑا تقسیم ہوا تھا تو آپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، آپ لمبے قد کے ہیں، یہ دوسری چادر آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اور بیٹا جواب دے رہا ہے کہ دوسری چادر میری تھی، میں نے ابا جان کو دے دی تاکہ ان کو کرتا پڑ سکے۔ یہ اسلام کا نظام ہے، امن اس میں ہے، عدل اس میں ہے، تجارت اس میں ہے، بلدیاتی نظام بہترین نظام ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلامی نظام کی بہترین خوبیاں ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل سے میں گریز کر رہا ہوں تاکہ جو چیز بھی آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں اگر اسلامی نظام وہ جو ایک آئیڈیل خلافت راشدہ تھا کا نظام تھا اس سے بہت کم درجے کے اندر بھی یہ ہو جائے تو تب بھی آج کی نسبت ہم ہزاروں گنا بہتر ہوں گے۔ آج جو لوٹ کھسوٹ ہے، آج جو مار پھاڑ ہے، آج جو غریب کی چمڑی اتاری جاتی ہے، آج جس طرح سے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، آج جو حالات جو فرق ہے امیر اور غریب کے اندر، آج جس طرح سے ایک اشراف جو ہے ساری برات ان کے لیے ہے، ٹیکس سارے غریبوں کے لیے ہے، آئی ایم ایف بھی شرطیں وہ لگاتا ہے کہ جس پر کا کوئی فرق ہے ان اشرافیہ پہ نہیں پڑتا، لاکھ تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ گاڑیاں ہیں کہ جو 3 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلتی ہیں، پیٹرول ہم گاڑیوں کے ذریعے سے زر مبادلہ سے منگاتے ہیں، اور ان ظالموں کو کہ جن کا کوئی کام ریاست کے اندر نہیں ہے کہ وہ بڑا، ان کو ہم ان گاڑیوں کے لیے پیٹرول سرکاری دیتے ہیں کہ جو صرف 3 کلومیٹر 1 لیٹر کے اندر چلتی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا روزانہ پیٹرول لگ رہا ہے۔ کیسے یہ ریاست اٹھے گی؟ کس طرح سے یہاں میں کبھی خوشحالی آ سکے گی؟ جب تک یہ کرپشنیں نہیں بند ہوگی خوشحالی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب میں صرف 2 منٹ کے اندر وہ بیان کرتا ہوں کہ موقع ملا ہے جماعت اسلامی کو بھی کہ یہ اس معاملے کو ٹھیک کرے۔ کراچی کے اندر عبدالستار افغانی میئر رہے، ضلعی حکومت ملک کے سب سے بڑے شہر کی ضلعی حکومت 3 مرتبہ میں ملی ہے، 2 مرتبہ عبدالستار افغانی کو، 1 مرتبہ آج بھی وہ یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس جماعت اسلامی نے عملی طور پر یہ کر کے دکھا۔ عبدالستار افغانی جب میئر بنے تو 2.5 مرلے کے مکان میں رہتے تھے۔ کہا گیا ان کو کہ جی آپ سے ملنے کے لیے لوگوں نے آنا ہے، آپ سرکاری رہائش پہ چلے جائیں۔ بہت بڑی کوٹھی تھی جو میئر کی، تو نہیں گئے، 2.5 مرلے کے مکان میں اپنے دوبارہ میئر بنے، وہی 2.5 مرلے کا مکان تھا، ایم ایل اے بنے، وہی 2.5 مرلے کا مکان تھا، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو جنازہ بھی اسی 2.5 مرلے کے مکان سے۔ اب جناب نعمت اللہ خان بدترین مخالف کی تعریف کر رہے ہیں۔ عشرت العباد جو ہے وہ گورنر ہے ایم کیو ایف کی طرف سے، اس نے بھی کہا کہ اگر کراچی کی ایک مرتبہ صحیح طور پر کسی نے خدمت کی ہے تو اس کا نام نعمت اللہ خان، اور نعمت اللہ خان 4 ارب روپے کا بجٹ تھا کراچی کا، اور جب وہ ان کا وقت ختم ہوا، ٹینور ختم ہوا تو وہ 46 ارب تک پہنچ گیا تھا، 1 ارب کا بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا، کرپشن روک کر، بدعنوانیاں روک کر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب چار لیا تو 150 گاڑیوں کا پیٹرول جو ہے وہ روزانہ جاتا تھا، جو گاڑیاں کھڑی تھی جن پر اینٹوں کے اوپر کھڑی تھی گاڑیاں، ٹائر تک بیچ دیے گئے تھے، لیکن پیٹرول روز کا ان کا جو ہے لاکھوں روپے کا روز کا پیٹرول تھا۔ یہ پیٹرول جو ہے یہ بچا کے اور پھر ان کو جو ہے وہ اس میں کرتے تھے، اور اس طرح سے جو کرپشنیں ہوتی ہیں۔ زاہد سعید صاحب یہ ایک صنعت کار بھی ہیں اور ہماری طرف سے یہ
چیئرمین بھی تھے ایک ٹاؤن کے، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے نعمت اللہ خان صاحب نے بلا کے کہا کہ دیکھو یہ جتنا بل بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ میں کنٹریکٹ تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ مجھے ہر سال جو ہے وہ ایک اوور ہیڈ برج بنانا ہے، اس کی رقم تم دو گے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نکلے پتہ چلا کہ یہ تو ٹوٹل 2.5 کروڑ روپیہ جمع ہوتا ہے، اور 2.5 کروڑ روپیہ اور یہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ ایم کیو ایم کے فلانے ایم پی اے کے پاس ہے، وہ سارے پیسے وہ وصول کرتا ہے، اس سے آگے کے آگے وہ وصول کرتا ہے، تو بلدیہ کو 2.5 کروڑ ملتے تھے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم نے آپریشن کیا، ہم نے بلڈوزر لیے، ہم نے ان کے بورڈ توڑ دیے، ہم نے، اللہ کا کرم ہے کہتے ہیں پہلے سال ہی 25 کروڑ روپیہ جمع ہوا اور اس کے ذریعے سے ایک اوور ہیڈ برج بنا۔ تو یہاں یہ ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس ملک کو اتنا کھوکھلا نہیں کیا، یہ ہمارے حکمرانوں نے کر دیا ہے۔ اس لیے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم میں کوئی ڈیفینسو ہو، معذرت خواہانہ نہ ہو کہ نہ چلے۔ دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے جس دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے جو لے کے ہم چلے ہیں، سب سے کھڑا مال ہے جو ہم لے کے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم اگر یہی ہوتے رہے، معذرت خواہانہ رہے، ڈرتے جھجکتے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں، ہم نے کوئی چوریاں کی ہیں، ہم نے کوئی ڈاکے ڈالے ہیں، کس لیے ہم لوگوں کے پاس اتنے ڈرتے جھجکتے ہوئے جائیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ نے کشمیر کے اندر اتنے کام کیا ہے، رفائی کام، زلزلے کے بعد اور سیلابوں کے بعد، اور اس طرح سے وہاں پر، تو بات تو پھر اگر کوئی کمی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ہے نا، آپ کی طرف سے تو الحمدللہ دنیا کا بہترین نظام آپ کے پاس ہے۔ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے اندر کی موروثیت ہے، تم بھی خاندانی بادشاہ قائم کیے ہو۔ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے ایک بات کو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمیں اب جو انتخابات آنے ہیں ان کے لیے ایک بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے، اور اس طریقے سے کہ لوگوں کو یہ بات ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے کہ اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو وہ تبدیلی نظام مصطفیٰ سے اور دیانتدار کی عادت سے آنی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھ لیں ہم کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ایک بڑی قرآن پاک کے اندر بھی بڑے امید کے چراغ روشن ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر دیا ہے کہ لوگ جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے ان پہ کرم کریں، احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، دنیا کا امام اور دنیا کا وارث ان کو بنا۔ قرآن کا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا اقتدار ضرور دے گا، ملے گا انشاءاللہ۔ جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی 1946 کے اندر ہے کہ وقت آئے گا کہ سوشلزم اور کیمرزم کو ماسکوں کی گلیوں میں بھی کھڑا نہیں ملے گی، تو کون سوچ سکتا تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا؟ لیکن یہ وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اسی وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی لندن، پیرس اور نیو یارک میں لرزہ برندام ہوگی۔ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج جس طرح کے ان کے حالات ہیں، ایک طرح سے لرزہ برندام ہے۔ اور میں اپنی گفتگو علامہ اقبال کے انہی اشعار پہ ختم کر رہا ہوں کہ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادخار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی، اور جو شاہ کے نازک آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار